تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں۔ 2 سال تک بیوی سے دور ہے، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلتری کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے، جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا۔ اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہی رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے۔
गुनाह से दोनों बचेंगे, फितने का अंदेशा कम होगा। इतने इतने अरसे इस दौर में बीवी से दूर रहने में इंसान में खतरा होता है कि गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। और फिर बीवी के साथ एक नौयत की जुल्म और ज्यादती भी है कि आप 8-8 9-9 महीने उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो ये यानी उसकी बेचारी की भी तो जवानी सारी बर्बाद हो जाती है, पूरी शौहर के बगैर जवानी गुजरती है। तो इसलिए असल हुक्म तो यही है, शौहर जहां रहेगा बीवी उसके साथ रहेगी। लेकिन बास गरीब लोग होते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, सऊदी अरब में मजदूरी की जॉब कर रहा है, वो बीवी को साथ रख नहीं सकता। अगर रखेगा तो खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि वो कमाएगा क्या फिर। बास लोग मजबूर होते हैं, दुबई में रह रहे हैं, कह रहे फ्लैटों का किराया इतना है, बीवी को यहाँ रखा तो भाई हम बचेगा ही कुछ नहीं हमारे लिए। तो ऐसी शदीद मजबूरी में फिर मियाँ बीवी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, भाई मैं मजबूर हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें भी पता है मैं अगर यहाँ रहूंगा तो तुम्हें ही खाने के लाले पड़ेंगे, तुम ही मुझे तंग करोगी फिर। तो ऐसी सूरत में फिर बीवी ससुराल में रहे या मैके में रहे। तो उसूल तो ये है कि जहां शौहर चाहता है वहां रहे, उसूली बात तो ये है, क्योंकि जब रुखसत होके आ गई है वो ससुराल की अमानत है ना। हर आदमी चाहता है कि भाई मेरी बीवी मेरे वालिदैन के साथ रहे, यही हमारा कल्चर है और शरीयत में इसकी नाजायज होने की कोई दलील भी नहीं है। और मियाँ बीवी के बहुत से मामलात उर्फ मुतय्यन करता है, तो हमारे उर्फ में यही होता है कि बीवी फिर ससुराल में रहती है, रुखसत होके आ गई है वो। तो इसमें असल हुक्म तो यही है कि शौहर जहां चाह रहा है वहां रहे। अगर शौहर चाह रहा है कि मेरे माँ बाप के साथ रहो, तो फिर औरत को जायज चीजों में शौहर की इताअत उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि वो शौहर के वहां रहे जहां उसके माँ बाप है। लेकिन अगर वाकई ससुराल में उस पर जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा बेपर्दगी हो रही है एहतियात के बावजूद, या खुदा न खास्ता जवान देवर है, खतरा है, खुदा न खास्ता आमतौर पे हमारे मुआशरे में ऐसा खतरा होता नहीं है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह गालिब है, लेकिन बाज दफा खतरा भी होता है, देवर जवान है, खतरा है, ज्वाइंट फैमिली है, तो फिर औरत ससुराल में नहीं रहेगी, फिर वो शौहर की गैर मौजूदगी में अपने वालिदैन के घर रहेगी। फिर ऐसी सूरत में शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को फोर्स ना करे, अपने देवरों के साथ रहने पर मजबूर ना करे, उसमें फितने का अंदेशा बहुत ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहम वो मौत, यानी मौत की तरह देवर को करार दिया गया है एहतियात के मामले में। तो मैं देवरों पे बदगुमानी नहीं कर रहा कि बहुत से देवर भी बयान सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें ये बना के पेश कर दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। आपके अलावा की बात कर रहा हूँ, जो मेरा इस वक्त चैनल देख रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल एहतियात जरूरी है, शौहर दूर हो, जवान भाभी हो घर में और देवर भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में खैर गालिब है। लेकिन कहीं भी फितने का अंदेशा होगा तो वहां पर फिर औरत अपने वालिदैन के साथ रहेगी। मुफ्ती साहब, जो लोग पागल हैं, मगरूर, माजूर हैं, अंधे बहरे गूंगे हैं, क्या उनका हिसाब होगा क़यामत के दिन? पागलों का तो नहीं होगा, लेकिन जो पागल नहीं है, माजूर हैं, तो उनका हिसाब होगा। चाहे अंधे हों, बहरे हों, गूंगे हों, जितनी अल्लाह ने उनको समझ दी उस हिसाब से सवाल होगा ना। जब पागल तो बेचारा पागल होता है, वो मुकल्लफ नहीं है। अगर कोई शख्स क़यामत का इनकार करे या कुरान के किसी हुक्म का या कब्र के अजाब का, जन्नत जहन्नम फरिश्ते का, तो क्या काफिर होगा? जी काफिर होगा। अगर कोई ऐसा इनकार कर दे तो इसके लिए दोबारा ईमान लाने के लिए क्या करना होगा? कलमा पढ़े और इस इकरार करे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, जिस चीज़ का इनकार किया उसका इकरार करे। फिर अगर कोई शख्स मुशरिक मरते हुए कह दे कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, मुझे बख्श दे, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर तो ईमान नहीं लाया, तो क्या शिर्क पर मौत होगी? शिर्क पर ही होगी उसकी मौत। शिर्क से बरात का ऐलान करना पड़ेगा उसको, शिर्क से तौबा साफ लफ्जों में करनी पड़ेगी उसको। आज दो दोस्त की शादी है, कामरान और फराज, दुआ करें, टेंशन में है लग रहा है, दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबी जिंदगी। गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करना, खाना पीना रहना, अगर इनमें कोई अच्छा अमल हो या वैसे ही वो अच्छे लगते हो तो इनसे मोहब्बत से पेश आना। कारोबार करना जायज़ है, ज़रूरत के वक्त खाना पीना भी जायज़ है, कहीं हॉस्टल में रहना पड़े तो साथ रह भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जिगरी दोस्ती लगाना तो वो जायज़ इसलिए नहीं है कि वो तो किसी फासिक फाजिर से भी जायज़ नहीं है। क्योंकि दोस्ती जो है ना सिर्फ उन लोगों से गहरी लगानी चाहिए जो नेक हैं, क्योंकि इंसान नजरियात से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता कुफर की जो नफरत है वो दिल से खत्म हो जाती है। फिर ये ठीक है कुफर से नफरत करो, काफिर से ना करो, लेकिन जब आप बिला वजह किसी से बिला वजह की दोस्तियां लगाएंगे तो असरात तो पड़ते हैं ना माहौल के इंसान के ऊपर। कुफर से भी आपको नफरत खत्म हो जाएगी। अच्छा सलूक हर एक से करना चाहिए, दोस्तियां हर एक से नहीं लगानी चाहिए। गजाला मतीन खातून ने गजाला मतीन शदीद बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त से दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। मुफ्ती साहब, मेरी शादी के वक्त मेरे कहने से मेरी अम्मी ने मेरी बेगम की तालीम के खर्चे की कमिटमेंट कर ली थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इसे पढ़ा दिया तो वो पहली फुर्सत में ही शायद चली जाए। भाई आपके घरेलू मामलात हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो, हर एक के हालात एक जैसे नहीं होते। आपने जब वादा किया था पढ़ाएंगे, उस वक्त आपकी नीयत पढ़ाने की थी। अगर उस वक्त नीयत ही नहीं थी, टोपी करा रहे थे, फिर तो ये हराम है, धोखा है। और अगर नीयत थी पढ़ाने की, बाद में आपको लगा कि भाई वो हालात नहीं है पढ़ाने वाले, तो फिर आप जाने, आपकी बेगम जाने, ससुराल जाने, फिर ये वादा खिलाफी नहीं कहलाएगी। हालात के चेंज होने से इंसान की राय चेंज हो जाती है। मुफ्ती साहब, मैंने सवाल ये है कि मैंने एक जगह, यार उर्दू को उर्दू में लिख लिया करो, कितनी अच्छी बात होगी। उर्दू का तो बड़ा ही गरक हो रहा है, उर्दू को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं यार, इतनी मुश्किल होती है पढ़ने में।
انہوں نے کہا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، میرا بھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا ہم مسافہ کر لیں، ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، میں اسپیشلی کے پی کے سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان خادے دیغت لغت خلتی کڑے ٹول خادے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ خیر، پھر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاءاللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول خادے. چلے اللہ جزائے خیر دے، جلدی سے لے لیں جلدی سے. چلو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمائے. میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں ہری پور ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے. بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں. اچھا بھائی جلدی. قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں، گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں، کیا خریدوں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے، یہ تو بے وقوفوں والی پلاننگ ہو گئی. نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے، اور گاڑی کیوں لے رہے ہو؟ آج کل اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں، مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے، گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا. یا ویسے بھی آدمی کچھ اچھا ہوتا ہے، ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے، بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ. آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے. اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں. اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر، لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک کے اچھے ہوں گے، ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات، مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم. تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں، تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا، ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے، 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ، جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی، ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے، کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%، بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے، 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو، سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں، وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی، اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ کہ پلاننگ تو کرو نا، ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام، سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے، ابھی تو
میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پال لی ہے اس کی جگہ. ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے, ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل, صحیح ہے نا, مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ ابھی تو اصل میں کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. آپ فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تیری حکومت اس سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن, تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ. فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی ایک منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی. بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان. ایک منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا. ارے ایک منٹ یار, بند تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا. میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں, یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے, نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے, وہ کہہ رہا ہے نہیں. جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا, شوگر ہائی ہوگی, ویٹ بڑھے گا, دل کے مسئلے اور 20 قسم کے مسائل, تو پھر کیا کہے گا وہ. بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا, فطرت انتقام لیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے, سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو, توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے, جان کے چلے بھولے سے چلے, توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا, لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے, آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے. یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا, لیکن آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب گیلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے, میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کو. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی, آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا, آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے, اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے, تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, سچی توبہ کر لی, نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا, بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے, اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا, اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے, آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم, نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے, واپس لے جا. اللہ لے جائے گا. اللہ کہے گا نہیں بھائی, فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں, لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا, یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی, لیکن آپ آگ میں گریں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے, رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے, اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا, ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہوں, تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا, کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں, چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں,
لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے، نہ جاگنگ ہے، نہ جم ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ رات کو سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، سگریٹ، پان، گٹکے، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے، یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے، بلاکیج شروع ہو گئی ہے، یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے، آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا، جا میرے بندے میں نے معاف کیا، تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا۔ اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے، برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا، تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ مریں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس وقت نہیں مرتے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے، لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ، تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے، خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے، اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی، اب نہیں ہو سکتا، اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں، وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے، حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا، ایک مکہ مارا، صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی، اللہ معاف کر دے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو قتل ہو گیا مجھ سے، اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا، پھڈا کر رہا ہے بھائی، کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا، تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی، لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا، حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا، وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے۔ اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی، قال رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ، میں نے معاف کر دیا، حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی، معاف ہو گیا۔ آگے اگلے دن رپورٹ آئی ہے، بھائی آپ کو تو حکومت کے بندے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا، آپ نے بندہ مارا ہے ریاست میں، آپ کو تو قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کتنی ٹینشن میں آ گئے، مصر چھوڑنا پڑا، پریشان تھے، جاؤں کہاں پہ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے تو میرا گناہ معاف کر دی، میری غلطی جو ہی معاف کر دی ہے، تو پھر یہ ٹینشن کس بات کی؟ صحیح طرح معاف کر رہے ہیں تو معاف کر بھائی، یہ کیا بات ہے؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ ذرا معاف کرنا تو صحیح طرح سے معاف کرنا، ٹینشنیں تو آنا شروع ہو گئی، اب مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے، میں کہاں جاؤں، نہ روزگار ہے میرے پاس، نہ کوئی سواری ہے میرے پاس، تو راستے کا بھی نہیں پتا، کس قدر ٹینشن میں۔ وہاں جا کے 10 سال پھر بکریاں چرا کے گزارا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر جب آئے ہیں نبوت ملی ہے، فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطرہ تھا وہ تو مجھے قتل کر دے گا، مسلسل ٹینشنیں تھی کہ نہیں تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کوئی سبب نقصان کا آپ جان کر اختیار کریں یا بھولے سے کریں، اس کا رزلٹ 100% نکلے گا۔ تو یاد رکھو، اگر آپ نے لائف اسٹائل چینج نہیں کیا، رات کو پوستیوں کی طرح 4 بجے جا کے سوئے اور 1 بجے جا کے آپ اٹھ رہے ہیں، پوستیوں کی طرح 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے آپ کا، پھر ناشتے میں بھی پھوڑے جا رہے ہیں پراٹھے بھی، اور وہ جو پوریاں اور حلوے اور مانڈے، اور اس کے بعد رات کو 2:30 بجے آپ برگر کھا کے سو رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن احساس ہو گیا، لیکن احساس 25 سال کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوا، تو آپ 27ویں رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تو اللہ یہ گناہ معاف کر دے گا جو آپ نے صحت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا 27ویں رات کی برکت سے آپ کے جو کولیسٹرول 600 تک پہنچا ہوا تھا وہ رات کو توبہ کی برکت سے دوبارہ 200 پہ آ جائے، اللہ کہے گا اب تو مرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے موسیٰ کی توبہ قبول کر کے بندہ زندہ نہیں کیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ موسیٰ تو کلیم اللہ تھے۔ چھوڑو یار، جیسے چل رہے ویسے۔ تو میں ان سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی انسان کے بچے بن جاؤ، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں۔ فطرت انتقام لیتی ہے، بہت زور زور سے تھپیڑے مارتی ہے، ایسا انتقام، اور اس میں نیک برے سب برابر ہیں، فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، تہجد گزار ہے، مولوی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے ہم فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں یار، ہم پاگل ہیں۔ تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کون ہوگا جو نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں؟ نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو، نہ کھانے کی پلاننگ ہے، نہ اپنی برائیوں کو چھڑوانے کی پلاننگ ہے، نہ جو ہے آپ کے اندر کوئی گناہ کی لت پڑ گئی ہے اس کو چھوڑنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو پھر تو مرے ہوگے ایک دن، پھر رگڑتے رہو گے ایڑیاں۔ توبہ، اللہ گناہ، ایک تو پہلی بات تو جو گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ان کو، پہلا نقصان یہ۔ توبہ کر بھی لوگے تو وہ جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یہ بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے انسان کے بچے ہم سب کو پہلے بن جانا چاہیے۔ ماں باپ کو حج کروانا ضروری ہے یا ایک مالی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ اگر ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے حج سے زیادہ، علاج کے لیے اور
کوئی مناسب گھر چاہیے جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں تو پھر حج پہ ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. حج کرا دیا اس کے بعد کھانے کو روٹی ہے نہیں, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں, وہ یہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی نا. کیسے حج کروائیں؟ پلاننگ کریں. اگر پیسہ جمع نہیں ہو رہا ہو, پلاننگ اس چیز کی کیا کرو. میں پہلے بتا رہا ہوں جن چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, تو پہلے پیسہ کمانے کی پلاننگ کیا, وہ ڈائریکٹ حج کی نہیں کر لیا کرو. مثال کے طور پر آپ نے حج کی پلاننگ کر لی, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, پھر آپ نے اس میں کہا اتنے پیسے کماؤں گا, 10-15 لاکھ کما لیے, تو 10-15 لاکھ کما کے آپ ایک دم حج پہ لگا دیے, تو آپ کی تو پھر ساری زندگی مسائل میں گری رہے گی. تو پہلے آپ اسٹیبل ہو جاؤ, اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہنا ہے کرنا ہے کہ اب میں نے حج کرانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا کیا, اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر پاؤ گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کی پلاننگ کرے, پیسہ نہیں ہے تو پہلے پیسے کی پلاننگ کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے کہ حج زیادہ امپورٹنٹ ہے یا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پیسے کو کاروبار میں لگانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر حج فرض ہو جائے پھر تو فرض ہی پہلے ادا کرنا ہے, فرض نہ ہو تو اس کی بات کر رہا ہوں میں, اور اگر پیسہ ہے پھر حج کی پلاننگ کرو. موتی سے کہتے ہیں عتیق الرحمان, کیا لکھا ہے بھائی جان؟ پنجاب ضلع گجرات سے ہوں, مسافہ کی اجازت ہول سیل کے حساب سے سب کو مسافہ. دیکھیں حرام تو اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو, یعنی قرآن اور حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح تعلیمات ہوں یقینی. اور ناجائز کا لفظ تھوڑا ہلکا ہے, خبر واحد میں اس کی حرمت ہوگی یا اجتہاد سے اس کو کہا ہوگا, یہ ایک لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ تو بہت لمبی پوری ایک تقریر کرنی پڑے گی. باقی اسلامک بینکنگ جائز ہے, ہم نے اس کو پڑھا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ناجائز ہے, عام طور پہ بہت سے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا, ان بیچاروں کو سود کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی, نہ انہوں نے پڑھا ہے. تو ہمیں تو کوئی اسلامی بینکوں سے نہ کوئی کمیشن ملتا ہے نہ میری وہاں جاب ہے. یہ الزام بھی لگاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سود کو جو ہے نا نام بدل کے حلال کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ میں سود نہیں ہے, 6 قسم کے عقود ہیں جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جائز ہے اسلامک بینکنگ سے معاملات کرنا, جو جس کی فیلڈ ہو نا اسی سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں باہر ملکوں کا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے جائز ہے, کیونکہ سسٹم پوری دنیا میں اب ایک ہی ہے, اور یہ سسٹم بنایا ہوا ہندوستان کے علماء کا ہے. کمال کی بات یہ ہے پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں, مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی رشید احمد صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ جو خاص طور پر یہ کریڈٹ علماء دیوبند کو جاتا ہے. یہ پوری دنیا, جب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے نا, ان کے دور میں علماء نے بینکنگ کا متبادل, اصل فتاوی مفتی رشید احمد صاحب کا, اس میں عربی میں پورا رسالہ ہے, تو وہی پھر آگے اسی کو ترقی ہوئی ہے. پھر عرب نے بھی اس کو لیا, تبھی مفتی تقی صاحب سعودی عرب کے اور عرب ملکوں کے جو علماء ہیں نا ان کے رئیس رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اسلامک بینکنگ میں ہمارے اکابر کی وجہ سے جو مہارت تھی, تو اس میں پہلے حضرت مفتی تقی صاحب سے پہلے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی کے, اور مفتی شفیع صاحب, ان کی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں. وہ سسٹم ہے جو علماء نے تیار کیا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے پھر کیونکہ جدید علوم بھی ان کو مہارت تھی تو امپلیمنٹ پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا علمی کام ہے جو بر صغیر کے علماء سے اللہ نے لیا ہے. پھر آگے پھر اس میں عرب آئے, تو اب سعودی عرب سے بھی کتابیں چھپ رہی ہیں, ملیشیا سے بھی چھپ رہی ہیں, لیکن اس کی بنیاد اور اس کا جو صحرا جاتا ہے نا وہ بر صغیر کے علماء کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فروری میں میرے بیٹے کی شادی ہے, میری خواہش ہے اس کا نکاح پڑھائیں. ولید سے رابطہ کریں, جو بھی مجھ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو ولید سے رابطہ کریں, اس کا نمبر وہاں باہر رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب ایک فلیٹ, مفتی میرے والد صاحب کا ایک فلیٹ ہے جو کہ میری امی کے نام پر آدھا اور ابو کے نام پر آدھا ہے. ہم 4 بہن بھائی ہیں, ابو نے دوسری شادی کر لی ہے اور امی کو چھوڑ دیا ہے, دوسری سے ایک بیٹی ہے, کاغذات ابو کے پاس ہے. دیکھو نام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, فلیٹ کے پہ جس کے پیسے لگے ہوں فلیٹ کا وہ مالک ہے. اگر امی کے نام آدھا کر دیا تو نام سے نہیں ہوگا. امی کے بھی پیسے تھے یا امی کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھا تمہارے لیے خرید رہا ہوں اور آدھا اپنے لیے خرید رہا ہوں. واضح لفظوں میں جب تک 2 ٹوک اس طرح بات نہیں ہوگی اس وقت تک یہ جو خریدتا ہے اسی کا سمجھا جاتا ہے, چاہے دوسرے کے نام سے خریدے. لوگ پراپرٹیاں خریدتے ہیں بہت سارے لوگوں کے نام سے. میں نے قسم اٹھائی قرآن کے جس کے لیے میں نے قسم, قرآن کی قسم اصل میں اللہ ہی کی قسم کہلاتی ہے. اب جھوٹی قسم اٹھائیے تو توبہ استغفار کرو, گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, رو, بہت بڑا جرم ہے. میں نماز کے بعد 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں, پھر ڈرتا ہوں کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں, کیا کروں, کھانا کھاؤں یا نہیں. فرض نماز کے بعد 4 کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہوں. رات کو بس 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو ہاتھ سے, اتنا کافی ہے. نماز کے بعد دم کرنے کی ضرورت نہیں. مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے, RO واٹر کا کاروبار کرنا کیسے جائز ہے بھائی؟ باقی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. میں نے بھی پوچھا ہے, مجھے معلومات ہیں اس بارے میں, لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کام وہ کرو جو آپ کی فیلڈ ہے, کیونکہ پھر میں شیئر کروں گا کوئی ڈاکٹر کا بیان آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیکل. تو میری جو ٹوٹی پھوٹی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میری جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے نا, یہ نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے, اسی کو فلٹر کرا کے پی لیا کرو. زیادہ فلٹر بننے کی کوشش, جو زیادہ آگے جائے گا نا, بہت آگے, تو اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں جس علاقے میں رہتے ہو اسی علاقے کا
پانی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فلٹر کرنا اس کو بہرحال ضروری ہے, تو اس کو فلٹر کروا لیا کرو. کوئی فلٹر مشینیں آج کل آ رہی ہیں, وہ لگوا لو گھر میں, بڑی اچھی اچھی مشینیں آ رہی ہیں, خود گھر میں لگا لو. ہمیں تو بازار پہ اعتماد ختم ہو گیا بھائی. اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں کیا پتا کیا ملا کے دے رہے ہیں پانی میں, کون سا کیمیکل ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں, لیکن اب کون جا کے تحقیق کرتا رہے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر آدمی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے, ہر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میں بکری خریدنے گیا, میں نے ولاگ بھی بنایا, میں ڈالوں گا ولاگ. 4-6 بکریاں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسے مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں بہترین, بعد میں پتا چلا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بکرا, میں نے کہا بریڈنگ کے لیے ایک اچھا خاندانی بکرا لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے بریڈنگ کے لیے چاہیے, بچے پیدا کروانے کے لیے بکرا چاہیے, تو اچھی نسل کا اونچا سودا ہوتے ہوتے رہ گیا. ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ تو بکرا ہی نہیں ہے, یہ تو کھسی ہوا ہے, اس میں کچھ یعنی نیا نیا تھا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ بریڈنگ کے قابل ہی نہیں ہے. دیکھو کتنی بڑی چیز ہم کو پہنا رہا. LGBT والا ٹائپ کا ہوگا کوئی, وہ واللہ والا. تو اتنا دھوکا ہے بھائی, اتنا دھوکا ہے. تو کوئی اسی دکان والے کو پرسنلی آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یار ہمیں تو پاکستان میں آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کم از کم بالکل بھروسہ نہیں کرو. صحت کے ساتھ مت کھیلو. مکان بنوا لو, زیادہ زیادہ چھت گر جائے گی تو گرنے سے ایک دم تھوڑی گرتی ہے, پہلے پتہ چلتا ہے, ٹپکتی ہے پہلے پھر گرتی ہے, باہر نکل جاؤ گے. لیکن آپ, اور پانی تو ایسی چیز ہے فوراً اثر کرتی ہے جا کے, تو اس لیے ہم نے تمام پانیوں سے, میری رائے ہے, جان چھڑا لی ہے. تو پھر یہ نیسلے کا پانی اچھا پانی کہلاتا ہے. پھر اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے اچھا ہے, کوئی کہتا ہے برا ہے. اختلافی چیز سے نکل آؤ باہر, تو ٹھیک ہے پی لو, کہتے ہیں باقی پانیوں سے اچھا ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منرلز ہوتے ہی نہیں, بالکل اس میں زیرو کر دیتے ہیں, آرٹیفیشل کچھ منرل ڈالے جاتے ہیں. لیکن اس کا ڈاکٹر جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ منرلز آپ کو خوراک میں مل جاتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا یہ پانی پیو جو پیکنگ کا باہر کی کمپنیوں کا پانی ہے, لیکن اس میں منرلز نہیں ہے, تو منرلز آپ کو دائیں بائیں سے مل جائیں گے. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا پانی کے منرلز جو ہے وہ پانی ہی سے پورے ہوتے ہیں, کہیں اور سے نہیں ہوتے. اب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں بھائی. تو میں تو یہ نلکے کا پانی فلٹر کر کے, یہ والا نہیں اپنے گھر میں جو آ رہا ہے وہ تو فلٹر نہیں ہے نا, تو ایک جگہ سے میں لے رہا ہوں جو نلکے ہی کا پانی فلٹر کر کے دیتے ہیں. لیکن فلٹر کے لیے مشینیں جاپان کی لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, تو جاپان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا. تو وہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ واقعی جاپانی مشینیں ہیں, تو اس لیے میں نے وہاں سے پانی لینا شروع کیا. تو وہ پانی پھر میں اپنے گھروں میں وہی پلاتا ہوں. ہے وہ گورنمنٹ کا نلکے کا پانی, لیکن جس مشین سے فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ مشینیں جاپانی کی ہیں. اگر پانی بھی جاپان دے رہا ہوتا تو ہم گورنمنٹ سے پانی نہ لیتے, تو جاپان سے لیتے ہم. لیکن جاپان پانی نہیں پہنچا رہا ہے یہاں پہ, وہ مشینیں پہنچا رہا ہے, یہ بھی اس کا ہم پر بہت بڑا احسان. جاپان گڑبڑ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو حلال ذبیحہ ہے نا 100% حلال ہے. اسلامی ملکوں میں حلال ذبیحے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے بعض دفعہ, پتہ نہیں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جاپان میں جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, کہہ رہے ہیں یہاں ان لوگوں نے ریسرچ کی, جاپنیز نے, کہ بھئی مسلمان کو جو ہے نا یہ حرام گوشت کھاتے نہیں, حلال. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو تمام مکاتب فکر میں بالاتفاق حلال تھا نا, وہ والا گوشت انہوں نے وہاں پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا جاپان میں اگر اسٹیمپ لگ گئی نا حلال, تو اس کا مطلب کیا ہے, واقعی حلال ہے. پاکستان میں اسٹیمپ لگی, سعودیہ میں لگی, دبئی میں لگی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں حلال کی اسٹیمپ بھی بن جاتی ہے. لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی حلال کی اسٹیمپ, ٹپ ٹپ ٹپ. ایسی چیزوں پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے جس میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنگا حلال, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی حلال لکھا ہوا. چشمہ ہے نا حلال. میں سے تشریف لائے ہوں بھائی, لاس اینجلس سے آپ تشریف لائے ہیں, آپ کی بڑی آپ آئے ہیں نا, آپ سے تو مسافر ہو گیا دوبارہ سے اس پرچی کی وجہ سے. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. امریکہ ہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے کسی نہ کسی دن, جلدی سے. ہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. کیا بول رہا ہے بھائی, آپ نے بات کرنی ہے. وہ عثمان میرے اسسٹنٹ ہیں, ان سے رابطہ اب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی نہ ہو تو پھر مجھے ڈائریکٹ بتا دیں.